یوسفا وجاء اخوۃ یوسفا، اور آ گئے بھائی یوسف کے، جاء اخوۃ یوسفا، قرآن نے درمیان میں کام حذف کر دیا۔ وہ 7 سال گزرے، ان میں خوب گلا کٹھا ہوا، کھیتی باڑی ہوئی، اور تدبیر یوسفی کے مطابق ان کو سٹوں کے اندر رکھ دیا گیا، سٹوں کے اندر رہے۔ اور اس کے بعد وہ 7 سال آگے قحط والے، اب مصر میں تو غلے کا بہت بڑا سٹور ہو گیا، 7 سالوں کا غلہ اکٹھا تھا، اور وہ قحط جو تھا وہ عام تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ قحط پوری دنیا کو لپیٹے ہوئے تھا، اور وہ قحط جو پڑا تو کنعان بھی جا پہنچا، جہاں بزرگ اکابر حضرات تھے وہاں پر بھی قحط گیا، بھوک وہاں پر بھی ناچنے لگی، وہاں پر بھی جا پہنچی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ جہاں جو بھی قحط زدہ علاقے ہیں ان کو غلہ ملے گا، لیکن پیماش کے ساتھ۔ تو لوگ آنے شروع ہو گئے، وہ اقطار الارض تھے، دور دراز سے، اور بڑا مشہور ہوا جی مصر میں کوئی بادشاہ ہے اور بڑا اچھا بادشاہ ہے، وہ قحط زدہ لوگوں کا معاملت کرتا ہے، غلہ دیتا ہے، یہ ریٹ ہے، وہ جس طرح باتیں چلتی ہیں۔ یہ خبر کنعان بھی جا پہنچی۔ اب حضرات علماء کرام نے بھی تیاری کر لی کہ قحط بڑھ گیا، اب جائیں غلہ لینے کے لیے۔ اب یہ یاد رکھو، اس سے پہلے جو حضرت کے امتحانات تھے وہ اور نوعیت کے تھے۔ حضرت یوسف کی پہلی زندگی یہ مظلومیت کی زندگی تھی، کبھی کنویں میں ہیں، کبھی غلام بنا کر بیچے جا رہے ہیں، کبھی زلیخا کے شکار پہ، کبھی نسوہ، وہ ساری رنیں جو وزیروں کا حسن آیا ان کے شکار پہ، ابھی تک مظلوم تھے۔ لیکن اب اللہ نے حضرت کو شاہی دے دی، اب امتحان پھر شروع ہو رہے ہیں، لیکن اور نوعیت کے ہیں۔ اب بادشاہ بن گئے، اب مظلوم نہیں، اب بااختیار ہے، صاحب اقتدار ہے۔ اب امتحان پھر شروع ہو رہا ہے کہ بھائی یوسف کے پہنچ ہے۔ اگر بھائی کنعان رہتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہی صوفی کنویں میں ڈالنے والے سامنے آ گئے، وہاں آ پہنچے۔ اب بھی حضرت یوسف نے معاف کر دیا۔ اسی طرح وہ اگر مصر میں آتے، سامنے نہ آتے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مصر میں بھی آ گئے اور حضرت کے سامنے بھی آ گئے۔ پھر سامنے آ گئے تھے، حضرت نہ پہچانتے اور کچھ نہ کہتے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نے پہچان بھی لیا۔ تو کمال اس میں ہے کہ اقتدار بھی ہے اور مجرم بھی ہاتھ لگے ہیں، خود پھنسے ہیں، مفرور مل گئے ہیں اور انتقام پورا لے سکتے ہیں، پہچان بھی لیا، قابو بھی پا لیا، لیکن پھر بھی معاف کر دیا۔ تو یہ کمال ہوتا ہے نبی کی سیرت کا۔ تو سمجھ آئیے بات۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور آ پہنچے، کیسا عجیب منظر ہوگا۔ ذرا سوچو نا کہ کرتے کیا رہے ہیں اور بزرگ اب کہاں آ رہے ہیں۔ جاء إِخْوَةُ یوسف، آگے بھائی یوسف کے، باقی سارے آگے بجز بنیامین کے، بنیامین نہیں آئے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ امتحان یوسفی کا مشکل ترین پرچہ، یہ پرچہ بھی بڑا مشکل ترین ہے۔ ہاں بھائی اوپر دیکھ لو، حضرت یوسف کے پہلے امتحانات دور مظلومیت اور محکومیت میں تھے، جن میں اوپر حاشیہ ہے، جن میں وہ صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ اب امتحانات کا رخ
بدل گیا کہ آپ کا دور حاکمیت ہے اور اس کے بھائی فقر و فاقہ میں رہ کر محتاج ہیں، بھائی آپ فقیر بن کے آ رہے ہیں، تو اس لیے رخ بدل گیا۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ لکھا ہے جاء اخواتو، شدت پرچہ اول، شدت کا مطلب ہے اگر کنعان میں رہ جاتے اور حضرت معاف کر دیتے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کنعان میں نہیں، مصر میں آپ پہنچے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ شدت دوم کا مطلب ہے کہ اگر وہ حضرت کے پاس نہ آتے، مصر میں کہیں اور پڑاؤ کرتے اور پھر حضرت معاف کرتے تو اتنی بڑی بات نہیں تھی، آپ ہی حضرت کے سامنے گئے۔ فَعَرَفَهُمْ یہ شدت پرچہ سوم، تیسری شدت کہ اگر حضرت کے سامنے بھی آ گئے تھے، حضرت نہ پہچان لیتے اور معاف کر دیتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، پہچان بھی لیا تو پھر بھی ان کو چھوڑ دیا، یہ کمال ہے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ حالانکہ وہ حضرت کے لیے نہ پہچان رہے تھے، ہم لہو منکرون وہ بات حضرت کے منکرون نہ پہچاننے والے تھے۔ اس پر علماء نے بات کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف کو تو انہوں نے پہچان لیا، نہیں پہچانا، اور حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ بعض حضرات نے تو سیدھی بات صاف کر دی کہ یہ حضرت کا معجزہ تھا، ادھر آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، خارق کی عادت امر ہے، ورنہ بھائی کو کیسے نہ پہچانے، بھائی تو پہچانا جاتا ہے۔ یہ بعض حضرات نے کہا کہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ عادت کے مطابق مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ لیں بسا اوقات ایک آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے جب بڑا بنتا ہے تو اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ حضرت یوسف کو ڈالا تھا انہوں نے کنویں میں، 12-13 سال کی عمر تھی، اور یہ بزرگ تو اسی طرح بڑے تھے نا، اور حضرت یوسف چھوٹے تھے۔ بڑے آدمی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، بڑا بزرگ ہو اس میں تبدیلی صرف اتنا ہے اگر روٹی زیادہ کھاتا ہے تو تھوڑا پیٹ بڑھ جائے گا اور وجود بھاری ہو جائے گا، چہرہ مہرہ تو نہیں بدلتا۔ لیکن جب چھوٹا بچہ ہو 12-13 سال کا، اب بعد میں داڑھی آ گئی اور کافی عمر ہو گئی تو بچپن کے نقشے بدل جاتے ہیں، جبکہ بڑے پن کے نقشے نہیں بدلتے۔ تو حضرت یوسف کا نقشہ بدل گیا تھا، وہ چھوٹے تھے بڑے ہوئے، اور ان کے نقش و نگار ہوئی تھے، تو اس وجہ سے، اور ساتھ دوسری ایک وجہ اور بھی بن گئی کہ ان کو تو وام و گمان بھی نہیں تھا، انہوں نے تو باندھا بنا کے بیچا تھا قافلے کے ہاتھ، اور ان کے ذہن میں کب کا یوسف مر گیا تھا، اور ان کے یہ وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ یوسف بادشاہ بھی بن جائے گا، یہ ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا، اس لیے ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسے والا لکھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 70 پردہ کرتے تھے، برقع بادشاہ تھے، اور وہاں رواج تھا کہ 70 پردے کر کے بیٹھتے، اس لیے نہیں پہچانا، نرا جھوٹ، پردے شردے عورتیں کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے پردے، باقی نہ پہچاننے کے لیے اتنے 70 برقعے پہنانے کی کیا ضرورت ہے، ایک برقعے ہی کافی ہے، پتہ نہیں 70 کی کیا ضرورت پڑ گئی، تو وہ برقعے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت نے پہچان لیا کہ بزرگ آئے ہیں، اور حضرت کو وہ نہیں پہچان سکے، وجہ عمر کی تبدیلی کی وجہ سے، نقش و نگار بدلے، اور عہدے کے جلال کی وجہ سے ان کا اس طرف خیال ہی متوجہ نہ ہوگا جی۔ تو اس لیے ہم لہو منکرون ولما جہزہم، کہتے ہیں کہ حضرت نے بڑی مہمان نوازی کی، بھائی تھے، حضرت نے بڑے ان کے خوب تواضع کی، اور مولویوں کو پہلے بھی بھوکے آ رہے تھے، ان کو زبردست کھانا دیا، مہمان نوازی کی، کھلایا، اور حال احوال بھی پوچھا، اصل مقصد تھا یہ بھی تھا، ہاں بھئی کہاں سے آئے ہو مولوی ہو، انہوں نے کہا ہوگا کہ نام سے آئے ہیں، جی کون ہو تم، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام ایسی تفتیش کرتے
سارے احوال پوچھ لیے. ہاں بھائی باپ کیا کرتا ہے, بھائی کتنے تھے, وہ ساری باتیں انہوں نے پوچھ لی. روٹی بھی کھلائی, چائے بھی اللہ جانے دی ہوگی. تو اس وقت کے مطابق اب جب تیار ہوئے کیا ہاضا ہم, اسی سے جہیز بنا ہے. جہیز سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کس کو کہتے ہیں جہیز؟ ہاں یہ باتیں تو آپ پورے پی ایچ ڈی ہے, یہ باتیں ساری بتائیں, اور اس میں پنجابی پشتوں کا کوئی اختلاف بھی نہیں, سب جانتے ہیں, پشتوں والے بھی پنجابی بھی, کوئی سادہ نہیں. کیا ہاضا ہم, تیار کیا ان کے لیے سامان ان کا. قال, حضرت نے فرمایا, انہوں نے بتایا جی ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے, بنیامین. ایک کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا, لیکن ایک ہے بنیامین, وہ باپ کے ساتھ ہے, تو اس کا حصہ بھی ہمیں چاہیے. حضرت نے فرمایا اچھا وہ بھائی ہے نا, چلو اس دفعہ تو چلے جاؤ, اب اگلی دفعہ بھائی کو ساتھ لے آنا. تونی بے اخل لکم من ابیکم, فرمایا لے آنا میرے پاس اپنے بھائی کو, تو تمہارا بھائی ہے نا, من ابیکم تمہارے باپ سے, اس کو لے آنا. اب اس پر حضرت دو چیزیں ذکر کر رہے ہیں, تھوڑی ترغیب بھی دے رہے ہیں اور کوئی تھوڑی سی دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ بھائی کو ضرور لے آنا ہے. کیا الا ترون انی اوفل کیلا, یا نہیں دیکھتے کہ میں کیسے پورا کر کے دیتا ہوں بھرتی کو. کیلا ناپ, دیکھا میں نے کیسے پورا ناپ دیا ہے فی کس کی. وانا خیر المنزلین, اور میں بہت اچھا ہوں مہمان نواز. مرغے شرغے نہیں دیے, حلوا مرغے, اللہ جانے اور بھی کئی چیزیں دی ہوں گی, لیکن فارمی مرغے نہیں تھے. فارمی مرغا تو خیر المنزلین میں نہیں آتا. جو آدمی فارمی مرغا دے تو وہ شر المنزلین میں, خیر المنزلین میں نہیں. تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آپ کو پسند ہے فارمی مرغا, بولتے کیوں نہیں؟ فارمی ملا بھی کسی کھاتے کا نہیں, فارمی مرغا بھی. جو مسئلہ بیان کرنے والا مولوی نہیں, وہ فارمی ملا ہے. صوفی فارمی ملا چپ کر کے, کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ فارمی مرغا اذان دی ہو اس بے ایمان نے کبھی. دیکھ لو, فارمی مرغا اذان نہیں دیتا. بالکل, میں نے مجھے یاد نہیں, اگر کہیں ہو تو شاذ و نادر ہو. ہم نے بڑا دیکھا کہ فارمی ہو کر اذان دے, میرے علم میں نہیں. اگر ہوگا بھی کہیں تو قلیل کلمہ دوں. تو اب جو اذان نہیں دیتا ایسے بے ایمان مرغے سے میزبانی, تو خیر المنزلین میں یہ نہیں ہے. ویسے فارمی مرغا اصولاً حرام ہونا چاہیے. یہ مفتیوں کو فتویٰ دینا چاہیے, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. یہ ایک نئی بات ہے, مستقل مسئلہ کہ فارمی مرغا حلال ہے یا حرام. تو اس میرا خیال تو ہے یہ خبائث میں نہیں آتا. نقصان بہت زیادہ ہے, صحت کے لیے اتنا بڑا نقصان ہے کہ آج کل جتنی بیماریاں, بلڈ پریشر, دل کی اکثر بیماریاں, اور جتنی شوگر وغیرہ, یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں, اس کا ظاہری سبب یہ فارمی مرغا ہے. اس لیے یاد رکھو, یہ بھی انگریز کی بے ایمانی ہے. اس نے ایسی چیز ہمیں دے دی, کہیں پولیو کے نام پہ زہر پلا دیا, اور کہیں فارمی مرغے اور دوائیاں. یہ ساری چیز مسلمان قوم کی نسل کشی کے لیے ہے. تو اس لیے آپ تجربہ کر لیں, جو فارمی مرغا کھاتا ہے وہ لازماً دل کا مریض ہو جائے گا, دل کا بیمار ہوگا, اور جلدی ہوگا. اکثر فارموں والوں کا یہی حال ہے, وہ زیادہ کھاتے ہیں. اکثر فارموں والے ہم نے دیکھے کہ وہ چند سال کے بعد دل کی مرض میں مرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ کھاتے ہیں. بہرحال ان ایسی گندی غذاؤں سے بزرگوں بچا کرو.
فارمی مرغا شرغا نہیں، یہ تو ایسے ضمناً بات آ گئی، تفسیر نہیں ہے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، خیر المنزلین نے بہترین مہمان نوازی کر، معلوم ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرو نا تو اس کا اظہار بھی کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مقصد نیک ہو، صرف احسان جتلانا نہ ہو، نیک جہاں نیک مقصد تھا کہ بھائی کو لے آئے۔ فَإِلَّمْ تَعْتُونِي بِهِ، اگر نہ لائے نا تم میرے پاس، اب دھمکی بھی سن لو، إِلَى ثَانِي بَعِيرٍ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، کوئی دانے شانے نہیں، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، کوئی کیل نہیں تمہارے لیے، کوئی چیز نہیں دوں گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور قریب بھی نہیں کروں گا، روٹیاں حلوے تو دور کی بات، نہ آنا میرے قریب، یعنی مہمان نوازی بھی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ان کو کیا ہمدردی ہے؟ ان کو یہ ظاہر کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے پھر تم مولوی جھوٹے ہو اور خواہ ایک بوری زید لے جا رہے ہو، بھائی کا جو حصہ لیا ہے بھائی کو ساتھ لے آنا، اگر لاؤ گے مہمان نوازی بھی کروں گا، کیل بھی دوں گا، اگر بھائی کو ساتھ نہ لے آئے کوئی دانے شانے بھی نہیں، فلا تقربون، میرے قریب بھی نہ آنا، اس کا مطلب ہے تم پھر جھوٹے ہو، خواہ فراڈ کیا ہے۔ اچھا قالو، ہاں اب بیچارے اپنے آپ بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، قالو بعد اخوا، کہا انہوں نے سنراود عنہ، کوشش کریں گے جی، مطالبہ کریں گے، سنراود، مطالبہ کریں گے، کوشش کریں گے، آپ کو کوشش کریں گے، عنہ، بھائی کے بارے میں، اباہ، اس کے باپ سے، فَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں، کوشش اور درخواست میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ وقال، کیونکہ اپنے کرتوتوں کا تو پتا تھا، پہلے بھی ایک بھائی کو لے گئے تھے، اب بنیامین آئے گا جو حضرت یعقوب اعتماد کریں گے۔ بہرحال قال، حضرت نے تیسرا ہیلا کیا، قال لفتیانہ، کہا اپنے خدمت گاروں کو، کر دو ان کی پونجی ان کے رحال میں، ان کی بوریوں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ اس کو پہچانتے ہوں گے جب مڑے طرف اپنے آل کے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹتے ہوں۔ کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو بضاعت قیمت ہے، جو بھی پونجی ہے، یہ ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ اس کو پہچانے جب واپس جائیں اپنے آل کی طرف، تاکہ یہ جلدی واپس آئیں۔ یہ حضرت یوسف نے کیوں رکھی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آئیں۔ واپس آنے کا کیا مطلب ہے؟ واپس کیوں آئیں؟ اس کی دو غرضیں تھی۔ ایک غرض یہ تھی کہ یہ جب دیکھیں گے نا پونجی اور وہ قیمت، بوریاں کھولیں گے اس میں پائیں گے، حضرت یعقوب کو کہیں گے جی یہ بھی آ گئی ہے، وہ تو نبی ہے، وہ کہے گا چلو چلو فوراً چلو یہ واپس کرو پونجی، یہ یہاں نہیں رکھنی تو جلدی آئیں گے، اللہم یرجعون۔ دوسرا مطلب یہ لکھا بزرگوں نے کہ یہاں پر ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا کہ یہ بھائی ہیں، پتہ نہیں واپسی کا ان کے پاس خرچہ کرایہ بھی ہوگا یا نہیں، تو ممکن ہے گھر جائیں اور ان کے پاس خرچہ ختم ہو تو شرم کے مارے نہ آئیں، تو اس لیے حضرت نے وہ پیسے واپس کر دیے تاکہ واپسی کا خرچہ کرایہ ان کے پاس ہو اور میرے پاس واپس آ جائے۔ تیسری بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیسے رکھوا دیے، حضرت کو حیا آ گیا کہ بھائیوں سے اب رقم کیا لینی ہے، تو سمجھ آئیے بات، بھائیوں سے کیا رقم لینی ہے، اس لیے واپس کر دیا۔ آپ بھی تھوڑا معاف کر دیا کریں بھائیوں شاہیوں کو، قریبیوں کو۔ حضرت یوسف نے پونجی واپس کر دی جی۔ فلما راجعوا، بس جب واپس آئے طرف اپنے باپ کے، قالوا یا ابانا، کہا اے ابا جی، منع من الکیل، مولوی تھے نا، خوراک بند ہو گئی،
اب شروع وہاں سے کر رہے ہیں. منع من الکیل، روک دیا گیا ہم سے بھرتی اور کیل ناپ. فارسل معنا اخانا، اور بھیج ہمارے ساتھ، بس بھیج ہمارے ساتھ ہمارا بھائی. نقتل، تاکہ ہمیں بھرتی ملے. بھرتی سمجھتے ہو نا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہمیں اس کے بڑی حفاظت کرنے والے. وہی جملہ بولا ہے جو حضرت یوسف کے لیے بولا تھا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قال، حضرت نے فرمایا، حل آمنکم علیہ، کیا اعتماد کروں؟ نہیں، نہ اعتماد کروں پر تمہارے اس کے معاملہ میں. الا کما امنتکم، مگر جیسا کہ میں نے اعتماد کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں. من قبل، فرمایا اس کے بارے میں بھی ایسے ہی اعتماد کروں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا. واللہ خیر حافظا، تم جو کہتے ہو نا انا لہ لحافظون، تم کیا محافظ ہو؟ اللہ خیر حافظا، اللہ بہت بہتر ہے نگہبانی کرنے والا. وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے بہت زیادہ ہر رحم کرنے والے سے رحم کرنے والا. مجھ پہ بھی رحم کرے گا. ولما فتحوا، جب انہوں نے کھول دیا اپنے سامان کو. وجدوا بضاعتهم، پایا انہوں نے اپنی بوریوں کو، اپنی پونجی کو. ردت الیہم، واپس کر دی گئی تھی طرف ان کے. قالوا، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ما نبغی بن اکرام الملک، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ایو شیء نبغی ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری رقم ہے، پونجی ہے. ردت الینا، جو واپس کر دی گئی ہماری طرف. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم گلا لائیں گے اپنے گھر والوں کا. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور بڑھ جائیں گے ہم، ایک زیادہ لائیں گے ہم ایک اونٹ کا وزن. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ کیل یسیر ہے. اس کے دو معنی ہیں، یسیر بے معنی یسر سے، چلو ایک ہی معنی کر لو. ذالک کیل یسیر، یہ غلہ ہے. یسیر قلیل لا یکفینا، کیل یسیر کا کیا معنی؟ ذالک مکیل قلیل لا یکفینا الکشاف، یہ کیل ہے یسیر بہت تھوڑا سا کیل ہے، اس لیے یہ ہمیں کافی نہیں ہے، یہ جلدی ختم ہو جائے گا. قال لن ارسلہ، جامعیت یعقوبیہ شعبہ اولا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہے تو مجبوری، ادھر کہت ہے ادھر یہ مطالبہ ہے، تو بہرحال حضرت نے کہا لن ارسلہ معکم، نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ، ہرگز نہیں بھیجوں گا. حتیٰ کہ دو مجھ کو موثقا من اللہ، پکا عہد اللہ کی جانب سے، پکا وعدہ کرو مولویوں، قسموں والا وعدہ کہ ضرور بے ضرور لاؤ گے تم حضرت کو میرے پاس. کس کو؟ بنیامین کو. لتأتوننی بہ، البتہ ضرور تم اس کو لاؤ گے میرے پاس. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہارا گھراؤ ہو جائے، کوئی بہت سخت مجبوری بن جائے. سبحان اللہ، یہ پیغمبر کی شان ہوتی ہے کہ استثناء رکھ دیا. اب اگر ویسے قسم اٹھواتے نا ہر صورت میں لاؤ گے تو پھر یہ تکلیف مالا جتاج بنتی، اس لیے درمیان میں کر رکھ دیا. الا ان یحاط بکم، اگر ہم ہوتے تو ہم تو 20-25 قرآن سر پہ رکھواتے، مرتے مر جاؤ گے لاؤ گے ساتھ، یہ کرو گے لاؤ گے ساتھ، لیکن نہیں. الا ان یحاط کو مستثنا کر دیا.
اگر تم مجبور ہو جاؤ، پھنس جاؤ، یحاط بکم، بس جس وقت آئے دیا انہوں نے موثقہم قسموں والا وعدہ، قالا حضرت نے فرمایا ہاں وعدہ تو آ گیا لیکن تمہارے وعدے پر بھروسہ نہیں. پہلے تو وعدہ لیا لیکن کہتا کیا ہے، اللہ علی ما نقول وکیل، بھروسہ اللہ پر ہے، توکل اللہ پر. کیا مطلب؟ اللہ ہے وہ جو تم کہتے ہو اوپر اس کے وکیل، ذمہ دار. وقال یا بنیا، حضرت نے کہا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، بدخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہونا متفرق دروازوں سے، جدا جدا دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ، نبی مختار کل، اور میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے بارے میں اللہ کی جانب سے، من شیئن، کچھ جتنا بھی، ان الحکم الا للہ، کیوں علت ہے میں مختار نہیں، میں تمہاری تقدیریں بدلنے والا نہیں. کیوں؟ ان الحکم، اس لیے کہ حکم سارے کا سارا، حکم تشریعی ہو، تکوینی ہو، تقدیری ہو، جو حکم بھی ہو نہیں ہے الا للہ، مگر اللہ کے ساتھ خاص. علیہ توکل، تو اسی پر میں، اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ، اور اسی ہی پر توکل کرتے ہیں توحید والے، متوکلون، توکل کرنے والے، یعنی صحیح العقیدہ لوگ، توحید والے اسی ایک ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. جہاں پر مسئلہ ہے حضرت نے فرمایا کہ لا تدخلوا من باب واحد، جہاں دو مسئلے سمجھنے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت یعقوب نے یہ وصیت نہیں کی تھی، اور اب دوسری مرتبہ جب بھیجا تو یہ وصیت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. آخر کیوں؟ یہ وصیت تو پہلی مرتبہ کرنی تھی، لیکن حضرت نے وصیت کی دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ وصیت نہیں کی. سمجھ رہے ہو بزرگوں؟ پہلی دفعہ وصیت نہیں کی، وصیت کی ہے دوسری مرتبہ. ایک دوسرا، اس وصیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دروازے سے نہیں گزرنا، متفرق دروازوں سے گزرنا ہے. تو پہلی بات کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ پہلی دفعہ جب آ رہے تھے تو ناواقف تھے، کوئی آدمی ان کو پہچانتے نہیں تھے. ایک دوسرا بنیامین بھی ساتھ نہیں تھا، اور یہ بیٹے جو تھے یہ اجنبیت کی حالت میں آ رہے تھے. اب جو دوسری بار آ رہے ہیں تو ان کی بادشاہ کے ساتھ خصوصی تعلق کی معرفت ہو چکی ہے. انہوں نے واپس جا کے حضرت یعقوب کو بھی بتایا کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ یہ اکرام کیا، جتنا ہمیں خاص اپنی دفتر میں بٹھایا، روٹیاں چھوٹیاں کھلائیں. تو اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فلانا آدمی بادشاہ کو قریب کر رہا ہے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے. پہلی دفعہ جب گئے تھے تو اجنبی بن کے گئے تھے، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. اب کی بات جو جا رہے ہیں تو جان پہچان ہو چکی ہے، اس لیے پہلے یہ تدبیر نہیں بتائی، اب یہ تدبیر بتانا مقتضائے حکمت ہے. ایک بات. دوسرا، پہلے صرف بھائی تھے، اب ساتھ بنیامین بھی ہے. بنیامین کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا، تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے حضرت یعقوب نے ذرا احتیاطی تدبیر زیادہ ذکر کی ہو. ایک. دوسرا سوال ہے کہ مطلب کیا ہے ادخلوا من ابواب متفرقہ؟ اس کا عام مفسرین نے یہ معنی لیا کہ یہ جو حضرت کے بیٹے تھے یہ بہت خوبصورت نوجوان تھے. تو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت خوبصورت نوجوان تھے، بہت بڑا قد، خوبصورت ان کے قد بت، شکل و صورت، جوانی، اور زبردست جوان تھے. تو حضرت اس سے خوف کر رہے تھے
کہ کہیں کٹھے داخل ہوں تو ان کو نظر نہ لگ جائے. العین حق، یہ تو صاف مسئلہ ہے اہل سنت کے نزدیک، نظر کا لگنا حق ہے. تو حضرت نے اس لیے کہا کہ یہ کٹھے دروازے سے داخل نہ ہوں کہ خوف ہے عین اور نظر کا. یہ خیال کرو یہ عثمانی چبلے جس کا انکار کرتے ہیں نظر لگنے کا. نظر لگتی ہے لیکن لگتی کس سے ہے؟ اللہ کی اذن سے. ورنہ آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہیں کچھ بھی نہیں بنتا. اور مچھر لڑ جائے تو ملیریا ہو جاتا ہے، اور مچھر لڑ جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے. کتا لڑ جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کتے والی بیماری لگ جاتی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتا مؤثر ہے او بزرگوں، بلکہ اثر کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ من جانب باللہ. لیکن نظر سبب ہے نقصان کا. اور بعض لوگوں کی نظر بڑی لگتی ہے، اگر وہ ایسے کریں نا نظر لگائیں، لگتی قدرتی ہے. آپ کا یہ پورا ستون ہی چیر کے رکھ دے ان کی نظر. اور یہ کثرت کے ساتھ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا اجماعی نظریہ کثرت سے ادلہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کچھ آپ میں بھی ایسی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہے جو نظر بد کی منکر ہے، حالانکہ یہ انکار زند کا ہے اور یہ اہل سنت کے مذہب سے خروج ہے. اہل سنت قائل ہیں العین حق، لیکن قائل کس سے ہیں کہ نظر والے کی تاثیر نہیں، نظر پیدا کرنے والے کی تاثیر ہے. جس کی نظر ہے نظر والے کی تاثیر نہیں، جس نے نظر پیدا کی تاثیر اس کی ہے. اللہ کا اذن ہوتا ہے، حکم. تو اچھا یہ جو مرکزی شرکزی ہے نا، عثمانی مرکزی ہے، میرا خیال ہے ان کو عملی طور پہ مسئلہ سمجھانا چاہیے. یہ دلائل والی دنیا نہیں مانتے. ہاں ان کا عملی طور پہ مسئلہ سمجھانا چاہیے. سردیاں ہوں ان کو بالکل ماں کی راتیں ہوں، ان کو رضائیاں اور کپڑے ان کے اتار کے باہر کے نکال دو. ان کو کپڑا مشکل کشا ہے. اگر تجھے نظریہ رکھے گا رضائی سردی کو روکتی ہے، مشرک ہے. اسی طرح اس سے روٹی اٹھا لو، روٹی کھانے لگے آگے سے اٹھا لو. کیوں؟ چبل کو کہا اچھا روٹی کے بارے میں تو اعتماد کرتے ہیں، روٹی کھائی تو بچوں گا، ویسے نہیں بچوں گا، اللہ نہیں بچا سکتا. اس کو کمرے میں باہر سے پکا تالا لگاؤ، چابی ایک آدمی کے پاس ہو تو 2 دن رہے پتہ چل جائے. یہ چبل پارٹی ہے، ان کو پتہ چلتا کوئی نہیں ہے کسی چیز کا بھی. عالم تو ویسے ان میں کوئی نہیں ہے. ابتدا سے انتہا تک خطیبوں کی کمپنی ہے، اور خطیبوں والی کمپنی کا یہی حال ہوتا ہے کہ خطیب جدھر بھی اذا دخل کلہ و اذا خرج خرج کلہ، تو خطیب کا نظریہ یہی ہوتا ہے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ العین حق، نظر بد یہ حق ہے، لیکن یہ ہوتی کس کے اثر سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اثر ڈالنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی اذن الہی اس کا اثر ہے. ہاں بھائی حضرت یوسف بھی، حضرت یعقوب بھی کس سے بچا رہے تھے؟ نظر بد سے. ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، صرف نظر بد نہیں، ساتھ یہ تھی، راضی رحمہ اللہ نے بھی لکھا اور حضرات نے بھی، کہ یہ جوان تھے بڑے کڑیل جوان، اور بادشاہ کے ساتھ بھی ان کی رسائی ہو گئی تھی اور لوگوں کی نظروں کا مرکز بھی بن گئے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نظر کے ساتھ حسد سے بھی ڈر رہے تھے کہ اب پہلے تو اجنبی تھے، اب کوئی لوگ ان سے حسد کر کے ان کو نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ حسد کا والا معنی بھی ساتھ ملحوظ ہے. بہرحال متفرقۃ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، دفع شبو. یہ جو میں تدبیر بتا رہا ہوں نا، میری تدبیر خدا کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی. معونی کا خلاصہ مانا جی یہ میری تدبیر. کون سی تدبیر؟ ادخلوا من ابواب متفرقہ والی، یہ خدا کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی. وجہ
ان الحکم الا للہ، یہاں حکم تین چیزوں کو شامل ہے، حکم تشریعی بھی، تکوینی بھی، تقدیری بھی۔ تینوں قسم کے حکم خاص ہیں صرف اللہ کے لیے۔ علیہ توکلت وعلیہ، معلوم ہوتا ہے کہ اسباب استعمال کرنے ہیں۔ باسات الاسباب تانل وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ ماتات الاسباب تدبیر تھی، اور ما فوق الاسباب کہہ دیا کہ ان الحکم الا للہ، یہ بھی ماتات الاسباب ما فوق الاسباب کی تقسیم جہاں سے بھی نکل رہی ہے، کوئی تفسیر بھی دیکھو۔ فلما دخل من حیث امرہم، تقدیر ربانی، بس جب داخل ہوئے جہاں سے حکم کیا تھا ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب، اللہ فرماتے ہیں کہ داخل ہو گئے جہاں سے باپ نے حکم کیا تھا۔ ما کانا، باقی بات یہی ہے، حضرت کہہ رہے تھے نا ما اغنی، اللہ نے تصدیق کر دی، ما کانا نہیں تھا یعقوب یغنی بچا سکتا ان کو اللہ کے امر سے، من شیء، مختار کل ہونا دور کی بات ہے، کخ جتنا بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کا ذرا بھی نفع نقصان کا مالک، اور بولو نفع نقصان کا مالک، من شیء، ذرا برابر بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور جو کہے پیر اپنے مریدوں کے نفع نقصان کا مالک ہے، کون ہے؟ اونچے اونچے تھوڑا، کون ہوگا؟ جو کہے علی کو طاقتیں مل گئی اور علی مشکل کشائے، کون بنے گا؟ جو کہے بہو سلطان مشکل کشائے، وہ کون بنے گا؟ پھر ٹائم شروع ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ مرغا کیا فضول پرچیاں، خوب بھی بیٹھے، ان پر کوئی دھماکہ نہ کر لے، اس لیے منع کیا۔ ایک مولوی بیان کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو ایک دروازے پر اندر جانے سے اس لیے روکا تھا کہ ان پر کوئی دھماکہ نہ کر دے۔ اگر یہ مولوی بیان کر رہا تھا تو وہ مولوی کمثل الحمار تھا۔ نہیں، بزرگوں کہتا ہے کہ حضرت یوسف کا بھائیوں کو گندم بلا قیمت دینا یہ تو بادشاہ کے ساتھ خیانت ہے، کیونکہ یوسف، پہلے وہ رجسٹر ذرا پیش کرنا کہ حضرت یوسف کے اختیارات کتنے تھے۔ کہتے ہیں بھائیوں کو جو گندم دی اور پونجی بھی واپس کر دی ان کی، یہ بادشاہ کے ساتھ خیانت بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ رکا لکھنے والا وہ رجسٹر مجھے لے آ کر دے جس میں حضرت یوسف کے اختیارات کا تفصیل ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنا اختیار تھا اور کتنی خیانت ہوئی۔ ایسے چبلوں والی باتیں، یہ کوئی سوال نہیں۔ جو ایک آدمی ایک چیز کا مختار ہوتا ہے تو اس کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو اختیارات ملتے ہیں، یا بالکل پابند ہوتا ہے۔ یہ وزیر مالیات ہے، وزیر مالیات کو خود تصرف فی المال کا اختیار ملتا ہے۔ جب تصرف فی المال کا اختیار ہے، وہ اگر کسی غریب کو یا کسی کو مصلحتاً رعایت کر دے تو میرا خیال ہے رکا لکھنے والوں کے ہاں تو کیس نہیں آئے گا۔ فضول باتیں، کوئی کام کا سوال کرتے ہی نہیں۔ ہاں، جو ذالک لیعلم پر اس پر کوئی بات لکھنا چاہتا ہے وہ لکھتا رہے۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ کالا یوسف، ترجیح اسی کو ہے کہ وہ مقولہ یوسف کا ہے، قول دوسرا بھی موجود ہے، مقولہ زلیخا، اور میں نے کہا ابن تیمیہ نے اس پہ زور بھی لگایا۔ اور غالباً یہ جو پنپیری ہیں، آپ میں جو پنپیری بیٹھے ہیں، ان کا ذہن بھی یہی ہے، کیونکہ ابن تیمیہ نے کہا، اس نے زور لگایا، تو ہاں
اچھا کالا یوسف والا ہے، چلو مہربانی آپ کی، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ تو بہرحال دونوں قول ہیں۔ اب جب دونوں قول ہوں تو اس کے لیے قانون یاد رکھو، اس میں ترجیح عدم ترجیح کی بات ہوتی ہے، تغلیط نہیں ہوتی۔ ترجیح عدم ترجیح، حق باطل وہاں نہیں ہوتا۔ تو اس پر اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو ہاتھو برہانکم، ایسے قرطبی صوفی کی بات لکھی ہے، قول زلیخا و نفوس انبیاء، یہ میں نے جو معنی کیا آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ نفوس انبیاء ہمارا نہیں ہوتے، تو جہاں کس نے کہا نفس انبیاء ہمارا ہے؟ آپ نے وہ معنی کو نہیں سمجھا۔ کیا ہے پھر لیارم سے غیر قوت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بزرگوں بتایا نا، دو چیزیں ہیں آپ کو جو بار بار وہ اشکال آ رہا ہے، اور یہ بھی اشکال لکھا گیا کہ بادشاہ نے بعد میں کہا تھا کہ پیش کرو ان کو، میرے پاس لے آؤ، یہ مقولہ پہلے کا ہے۔ میں نے دو باتیں کی، پہلی تو یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ بادشاہ کے سامنے یہ مقولہ ہو، بعد میں بادشاہ تک بھی پہنچ گیا، اور ابتداءً بادشاہ کے عملے کے ساتھ ہو، اور یہ بھی کوئی نہیں اس مقولہ میں ایک حرف بھی ایسا نہیں جو ترتیب پر دلالت کرتا ہو کہ پہلے یہ بات ہوئی اور بعد میں یہ بات ہوئی، یہ تو آپ کے ذہنی اختراع ہے۔ ہاں، اور بھی سوچتے رہو، پھر میں اس پر عرض کرتا بھی ہوں، تمہارے جو دماغ کا وہ پریشر ہے وہ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ ابھی آپ پرچیاں لکھتے رہو، لیکن پرچیاں آپ دوران سبق نہ دو، یہ ٹائم بڑا کم ہے، سورہ یوسف سے تو آگے نکل جائیں۔ ہاں بھائی پرچیاں اپنے پاس رکھتے ہو۔ ولما دخلوا ہو گیا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس یعقوب، مگر ایک خیال تھا یعقوب کی دل میں، قضاها اس کو پورا کیا، فإنه لذو علم لما علمناه، اور اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، ہم نے جو ان کو علم سکھایا تھا، یہ علم والی بات کی کہ محتاط الاسباب، اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دی، اور ما فوق الاسباب ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ کہہ کر ما فوق الاسباب اعتماد اللہ پر کیا، اور محتاط الاسباب استعمال اسباب کی بھی ترغیب دے دی کہ لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت یعقوب کو غیب دان سمجھ لیتے ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں پتا حضرت یعقوب کا جو علم تھا علمناہ ہو، ہماری تعلیم سے تھا، اور تعلیم والا علم علم غیب نہیں ہوتا، اکثر لوگ جانتے نہیں کہ حضرت یعقوب کو عالم الغیب سمجھ لیتے ہیں۔ ولما دخلوا علی یوسف، جب داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آبا الیہ اخاہ، وہاں جگہ دی، آبا الیہ جگہ دی حضرت نے اپنے ساتھ، اخاہ اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوکا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، وہاں پر بھائی پہنچ گئے دوسری آمد۔ تو حضرت نے، مفسرین حضرات لکھتے ہیں، ان کی زبردست دعوت کی، بہترین دعوت کی، اور جب سونے کا اور دعوت میں حضرت یوسف نے کہا کہ ایک ایک دسترخوان پہ دو دو اکٹھے ہو جاؤ، ایک ایک پلیٹ پر، وہ 10 تھے، دو دو اکٹھے ہو گئے۔ حضرت بنجامین بچ گیا تو ان کو کہا چلو آپ میرے ساتھ آ گئے، آپ اکیلے بچ گئے۔ اسی طرح سونے کا پروگرام بنایا، ہر بھائی کو دو دو کو ایک ایک کمرہ دیا، ان کے کمرے پورے ہو گئے۔ بنیامین اکیلا تھا، تو کہتے ہیں چلو پھر تیرے ساتھ کوئی نہیں تو میرے ساتھ آ جا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ بنیامین کو لے گئے اپنی کوٹھی دفتر میں جہاں رہائش تھی وہاں پر۔ تو آبا الیہ اخاہ، قرآن میں اتنا ہے کہ بھائی کو اپنے پاس
جگہ دی. قال انی، پہلے تو گپ شپ لگائی کما قال المفسرون، اور بعد میں قال انی انا اخوکا زہر کر دیا اور کہا میں ہوں بھائی تیرا. فلا تبتئس، پس غم نہ کر، بما کانوا یعملون، جو یہ بد سلوکیاں کرتے رہے. معلوم ہوتا ہے کہ بنیامین کے ساتھ بھی مولویوں کی لگتی نہیں تھی. او بزرگوں، یہ لا تبتئس بتا رہا ہے کہ بنیامین کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں تھا، کوئی لگ نہیں رہی تھی. یہ فلما جہازہم، پس جب رات کو منصوبہ بنا دیا جو بنانا تھا، اللہ عالم اس کا متن ہمارے پاس نہیں ہے، تو منصوبہ بہرحال قرآن سے اتنا پتہ چلتا ہے کوئی بات طے ہوگی. یہ کانوا یعملون فلما جہازہم، پس جب تیار کیا ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخی، رکھ دیا السقایا ٹوپا، فی رحل اخی اپنے بھائی کے سامان میں. ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، او قافلہ والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا واقبلوا علیہم، اور متوجہ ہوئے طرف ان کے، ماذا تفقدون، کس چیز کو گم پاتے ہو. قالوا، کہا انہوں نے، نفقد، گم پاتے ہم، سواء الملک، بادشاہ کا ٹوپا، ولمن جاء بہ، اور واسطے اس کے جو لائے گا اس کو، حمل و بعیر، وزن اونٹ کا، وانا بہ زعیم، اور میں ہوں اس کا ذمہ دار. جہاں پر ذکر کیا فلما جہازہم بے جہازہم، جب سامان دیا ان کا تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. سقایا کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی بات کی کہ سقایا کیا ہے. مست سقایا کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف کا بڑا وہ برتن تھا جس میں آپ پانی پیتے تھے اور پھر اسی سے غلہ ناپ کے دیتے. پرانے زمانے کے ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں بٹھلے. اب سقایا کیا ہے؟ بٹھلا. تو سمجھتے ہو پنجابیوں کے نہیں؟ بٹھلا. منگور چھوٹے ہیں، بٹھلے ہوتے ہیں وہ جو خیرات مانگتے ہیں نا، ان کے پاس بڑے کاسے ہوتے ہیں اور پانی بھی اسے پیا جاتا ہے. پرانے زمانے کے بڑے بڑے وہ کافی بڑے ہوتے ہیں برتن، وہ کاسا یا بٹھلا یا سقایا، تو پانی بھی اس میں پیتے اور اسی سے ناپ بھی کرتے. لیکن راضی رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا بادشاہ کے پانی والا برتن ہو اور اس میں گلا بھی ناپا جائے، دونوں ایک چیزیں ہوں. تو پھر کچھ نے جواب دیا کہ یہ سقایا تھا، اس میں جانوروں کو پانی پلاتے تھے، جس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں باٹا. باٹا تھا. باٹا سمجھتے ہو کہ نہیں؟ باٹا نہیں. ہاں کیا؟ وہ جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں اس میں، اور بسا اوقات اس سے پرانے جٹ بھی وہاں گندم وغیرہ بھی ناپ لیتے تھے. جانوروں کو پانی بھی پلاتے اور گندم وغیرہ بھی ناپتے تھے. اب تک رواج رہا اس کا. اس برتن کا نام اور کیا ہے پنجاب میں؟ باٹا ایک. نمبر 2 ٹوپا نہیں، ٹوپا بالٹی بھی نہیں، تھال بھی نہیں،
چلو تھال بھی بولا جاتا ہے، ترامی اور تھال دونوں بولتے ہیں، پاٹا بھی۔ چلو السقایا، آپ نے تو تحقیق لمبی کر دی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ حضرت یوسف کا اپنا پانی پینے کا برتن تھا، بعد میں حضرت نے اس کو بطور پیمانہ کے مقرر کیا۔ جب پیمانہ تھا تو اس وقت اس سے نہیں پیتے تھے، پہلے یہ برتن تھا پانی اسی سے پیتے، پانی پینے والا برتن۔ لیکن بعد کے اندر جب وقت آیا غلہ دینے کا، تو اسی کو خاص وزن کا ہوگا، اسی کو مقرر کر دیا بطور پیمانہ کے، اس لیے اس کو کہا گیا السقایا۔ 3 قول ہو گئے نا بزرگوں، یہ فی رحل اخی، یہ اب جعلا کی نسبت مجازی ہے یا حقیقی، دونوں قول ہیں۔ بعد نے کہا ہے کہ خود رکھا حضرت یوسف نے، اور بعد نے کہا کہ کسی خادم کو کہا کہ رکھ دے، یہ بھی دونوں قول موجود ہیں، خود رکھا ہو یا کسی خادم نے رکھا ہو۔ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن، پھر اذان دی اذان دینے والے نے، اذان دی اذان دینے والا مؤذن یعنی اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، قافلہ جا چکا تھا۔ اب یہ جو اعلان ہے ایتھا العیر والا، اس میں حضرت یوسف کا کوئی ہاتھ نہیں۔ حضرت یوسف نے صرف یہ کیا جعل السقایا، وہ سقایا خود رکھا یا کسی سے رکھوا دیا بنیامین کی بوری میں، بس اتنا کام ہے حضرت یوسف کا۔ اب وہ جب قافلہ چلا گیا، پیچھے دیکھا جو نوکر چاکر خدمت گار تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ہو سقایا نہیں، ادھر ادھر ڈھونڈا، وہ برتن نہیں ہے ناپ والا، انہوں نے دیکھا وہ کنانی ملا آئے تھے، شک نہیں کہ وہی نہ لے گئے ہو، اس لیے پیچھے دوڑے اور اعلان کرتے ہیں اذن مؤذن ایتھا العیر، او قافلہ والو انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چورو قالو، وہ تو حیران ہو گئے، یہ کیسا الزام لگ گیا، تھے تو مولوی۔ قالو واقبلوا علیہم، اور انہوں نے چہرہ کیا ان کی طرف، پیچھے مڑ کھڑے ہوئے اور کہا کیا گم ہو گیا ہے جو چوری کا الزام لگاتے ہو، کیا چیز گم پاتے ہو؟ ماذا تفقدون، قالو، کہا انہوں نے ہم گم پاتے ہیں صبح الملک، بادشاہ کا پیمانہ، ولمن جاء، انعام شاہی، اور جو لائے گا اس کو، اس کے لیے حمل و بعیر، ایک اونٹ کا وزن ہوگا خزانے شاہی سے بطور انعام کے۔ اس قحط کے زمانے میں اونٹ کا وزن بہت تھا، حمل و بعیر، بہانا بھی زعیم، میں مؤذن ضمانت والا ہوں، مؤذن نے خود کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ قالو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انعام مقرر کرنا جائز ہے، اگر یہ کام کرو گے تو انعام دوں گا، یہ واضح ہے۔ اچھا، قالو تاللہ، کہا انہوں نے خدا کی قسم، لقد علمتم، تحقیق تم خوب جانتے ہو، ما جئنا، نہیں آئے ہم، لنفسد فی الارض، تاکہ فساد مچائیں زمین میں، وما کنا سارقین، اور ہم نہیں ہیں پیشہ ور چور، ما کنا سارقین، اور ہم نہیں ہیں چوری کرنے والے، یعنی پیش ہمارا کوئی شیوئی چوری نہیں۔ اور لقد علمتم کیوں کہا؟ تاللہ لقد علمتم، تمہیں خوب جانتے ہو، یہ کیسے جانتے تھے؟ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ جب آئے تھے مولوی حضرات، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہ باندھ رکھے تھے، اپنے اونٹوں کے منہ باندھ رکھے تھے پہلی مرتبہ جب آئے، تاکہ ہمارے اونٹ کسی کے کھیت میں نہ پڑے، اتنے صوفی تھے۔ لیکن یہ ہے گپ، قحط کے زمانے میں کھیت تھے کہاں؟ تفسیروں میں یہ لکھا ہے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لقد علمتم اس لیے کہہ رہے ہیں، جب پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہ باندھ رکھے تھے، اس لیے کہ کسی کی فصل کا نقصان نہ کریں، کسی کے درخت کا نقصان
نہ کریں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی گپ ہے۔ کیوں کہ کاش کے زمانے میں وہاں سبزہ تھا کہاں کہ انہوں نے منہ باندھے ہوئے تھے، ہاں، یا فصلیں یا درخت، وہ سبزہ تھا ہی نہیں، تو ایسے اونٹوں بیچاروں کے منہ بندھا دیے۔ اونٹ بات ویسے جو ہے مطلب ان کا یہ تھا کہ تم جانتے ہو ہماری کوئی پہلی آمد نہیں، ہم پہلے بھی آ چکے ہیں، اگر ہم چوری کرتے تو پہلی مرتبہ کرتے، تو پہلے بھی تم ہمارے کردار سے واقف ہو چکے ہو، اور پہلی دفعہ ہم نے خرابی نہیں کی، تو اب تو سارے ہمیں جان پہچان گئے۔ بھئی پہلی دفعہ عام طور پہ آدمی اجنبی ہوتا ہے نا، جب رہ جائے تو پھر تو جان پہچان ہو جاتی ہے بار بار آمد سے، تو آدمی خرابی کرتے ہے پہلی ملاقات سے، بعد میں تو خرابی نہیں ہوتی جب پہچان ہو جائے نیا نیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لقد علمتم، ہم پہلے آ چکے ہیں اور پہلی دفعہ تم پہچان چکے ہو کہ ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، تو ما جئنا لنفسد فی الارض، اب تمہیں یہ بھی پتہ ہے ہم چوری کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں، ہمیں تو بھوک بھگا کے لے آئیے۔ وما کنا سارقین، اور نہیں ہے ہم پیشہ ور چور، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، صاحبزادے ہیں، توبہ توبہ چوری کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ قالوا ما جزاؤہ، کہا انہوں نے سوال عملہ نے کہا بس کیا ہے جزا ان کی، جزا اس آدمی کی یعنی چور کی، اگر ہو تم کاذبین، اس دعویٰ کے اندر جھوٹے، تو عملہ نے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں کیا جزا اور سزا ہے چور کی؟ قالو، کہا انہوں نے، جزاؤہ، جزا اس کی، من وجدہ، وہ خود آدمی ہے جس پایا گیا جس کی بوری میں، وہ خود آدمی جزا ہے بطور غلام کے، فہو جزاؤہ، وہی اس کی جزا ہے، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں سارقین کو، جہاں ظالم سارق کے معنی میں ہے ظلم کرنے والوں کو یعنی چوری کرنے والوں کو۔ جی فبدا، پس تفتیش عملہ شروع ہوئے، ان کی بوریوں سے خود یا عملہ کو حکم دیا، اساسانی ہے، عملہ کو حکم دیا، قبلہ بیائے اخیے، بھائی کی بوری سے، ثم مستخرجہا، پہلے تفتیش کی شروع کر دی، ہاں بھائی سامان کرتے کرتے یہ اب خوش، بھائی ہم تو بالکل پاک ہے۔ بنیامین کی بوری آئی، اس سے کھایا، وہاں سے نکل آیا۔ اب سزا پہلے بتا چکے تھے، حکومت مصر کی تھی، اور جزا مولوی پہلے مسئلہ بتا چکے تھے، اب گئے فن سے۔ فبدا بأوعیتہم، پس شروع کیا ان کی، پہلے بنیامین کی بوری سے نہیں شروع کیا، یا تو قدرتی طور پہ یا جان بوجھ کر کہ کہیں ان کو شک ہی نہ پڑ جائے، ابتداء ہی یہ بوری کھولیں تو اسی سے نکل آئے۔ ہاں بھائی، قبلہ بھی آئے اخیے، پھر نکالا اس کو بھائی کی بوری سے، کذالک کدنا، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال ہو رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو معصوم نبی ہیں، اور ایک کام یہ کیا کہ وہ ٹوپا چھپوایا، پھر ان بیچاروں کو واپس کرا کے تفتیش کرائی، پھر پہلے بھائیوں کی بوریوں کی تفتیش، اور پھر بنیامین کی بوری کی تفتیش، پھر بنیامین کو چور بنا کر رکھ لیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شان نبوت کے مناسب نہیں ہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے، یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں؟ اللہ نے ایک لفظ میں جواب دے دیا، کذالک کدنا لیوسف، یہ یوسف نے ایک کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، کدنا الہمنا، یہ کام ہم نے کروائے، یہ ہماری وحی سے ہوئے، اس لیے یوسف معصوم ہے، نہ سکایا رکھنے والا کام، نہ بوریوں کی تلاشی کروانے والا کام، نہ بنیامین کو اس بہانے سے رکھنے والا کام، کوئی کام بھی یوسف نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ کذالک کدنا، سمجھ جاؤ گے یا نہیں؟ علمنا
کدنا الہمنا علمنا ہو و اوحینا ہو، اور اوپر ساری عبارتیں لکھی ہیں. ہم نے وحی کی، کشاف کی عبارت بھی لکھی ہے، جلالین کی عبارت بھی لکھی ہے، خادم کی عبارت بھی لکھی ہے کہ ہم نے حضرت یوسف کو یہ وحی کر دی کدنا یوسفا. ہاں ماں کانا. تو اب جب یہ سارا کام حضرت نے وحی سے کیا تو وحی کا حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے پر تو سوال کوئی نہیں آتا. پرچی آ سکتی تھی حضرت یوسف پر، لیکن کذالک کدنا سے ساری پرچیاں بند ہو گئی. ما کانا لیاخذ اخاہ، نہیں تھا یہ کہ لے لیتا بھائی اپنے کو فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں. الا یشاء اللہ، دین الملک سے مراد مصری قانون حکومت، قانون مصری کے مطابق وہ نہیں لے سکتا تھا مگر یہ کہ چاہتا اللہ. نرفع درجات من نشاء. وہ یوسف بڑے عالم تھے مگر ہماری القاء تدبیر کے محتاج تھے. حضرت یوسف بڑے عالم تھے لیکن ہماری القاء تدبیر کے محتاج تھے. بلند کرتے ہیں ہم درجات من نشاء، جس کے چاہیں علم دے کر. جیسے یوسف کو علم دے کر ہم نے درجے بلند کیے، اسی طرح علم کے ذریعے ہم درجے بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہر علم والے کے بڑا علم والا ہے. علیم. بس یہ درمیان میں یوسف علیہ السلام کی تعریف کر دی کہ یہ ہمارا کمال ہے، ہم اس طرح درجات بلند کرتے ہیں. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. جب صوفی آئے نا سامنے، چوری پکڑی گئی، اب ہوئے شرمندہ. اب کہنے لگے اگر قالوا ان یسرق، کہا انہوں نے اگر اس نے چوری کی بنیامین نے تو کوئی تعجب والی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. اس کا ایک پہلے بھی بھائی تھا، وہ بھی چور تھا. یسرق فقد سرق اخ له، اگر بنیامین نے چوری کر لی ہے تو یہ کوئی قابل تعجب کے بات نہیں ہے. کیوں؟ فقد سرق، تحقیق چوری کی ایک بھائی جو ہے اس کا، من قبلو، اس سے پہلے یوسف نے بھی چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا یوسف، حضرت یوسف سن رہے تھے. اب اسرها پی گئے یوسف علیہ السلام. اسرها کا لازم معنی ہے پی گئے، ایسے تو معنی ہے چھپایا، لیکن پی جانا کیا مطلب ہے؟ برداشت کر گئے. سن تو رہے تھے، یہ بھی سیرت ہے، نہیں تو ہمارے سامنے کہتے تو ہم دیکھتے کیسے کہتے ہیں. فقد سرق اخ له من قبل، مولویوں نے بات کر دی. فَأَسَرَّهَا یوسف فِی نَفْسِهِ، پس چھپایا مگر حضرت اس بات کو سن کر بھی پیک کر افو بن کر. کیا ہے آگے؟ قابو سے نہ نکلے، اپنے قابو میں رہ گئے. چھپایا اپنے دل میں. ہاں ضمیر کا مرجع تلاش کرنا ہے. اسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدھا، اس کو ظاہر نہ کیا ان کے سامنے. قالا، یہ مقولہ جو ہے نا یہی ہے، یہ مقولہ. قالا انتم شر مکانا، تم برے ہو ازروے درجے کے. واللہ عالم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. واللہ عالم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. یہ اب جہاں پر بھی بات چھیڑی حضرات مفسرین نے کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی، ان یسرق فقد سرق اخ له، اس پر بڑے قصے لکھے. گپوٹے شر بہت گپے لکھی کہ حضرت یوسف کی نانی مشرکہ تھی. لو بہت دور کا رشتہ، نانی مشرکہ تھی اور نانی کا ایک بت ہوا کرتا تھا جس کی پوجا کرتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا موقع لگا تو نانی والا بت چرا کے لے آئے.
اس لیے وہ صوفی کہہ رہے ہیں قد سارا کا اخ اللہ ایک. بعد نے کہا کہ نہیں، یہ پھوپھی کے زیر کفالت تھے اور پھوپھی جان نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، تو پھوپھی نے کوئی طے بند تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، وہ حضرت یوسف کے ساتھ باندھ دیا اور مشہور کر لیا کہ چوری ہو گیا ہے. اور جب وہ دیکھا گیا تو حضرت یوسف سے مل گیا. صوفی صاحب بڑی دیر سے نیند کر رہے ہاں بھائی. تو وہ جب یوسف علیہ السلام سے ملا تو اس نے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھ لیا. یہ مسئلہ تھا. تو یہ چوری تو حیرانگی ہے مفسرین حضرات پر بھی، بھائی یہ تعویلیں کرنے کی کیا ضرورت، کبھی نانی کا بت اور کبھی تہبند اور کیا. یہ پہلے بڑے سچے تھے نا برادران یوسف نے جھوٹ سے بچانے. اب نانی کا بت چرایا، بلا کیا، سب گپے. یہ کیوں؟ یہ ایسے جب آدمی شرمندہ ہو نا، اپنی شرمندگی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور عام عادت ہے، کہتے ہیں یہ بات ہو گئی کوئی نہیں، یہ سارا خاندان ہی ایسا ہے، یہ فلانا بھی ایسا ہے. انہوں نے کہا ہم تو نیک ہیں لیکن یہ دو بھائی ہماری بدنامی کا سبب ہے، ایک یہ ہے ایک پہلے تھا. انہوں نے، اس نے بھی چوری کی تھی. تو ایسے جھوٹ بولا بزرگوں نے. او بزرگوں، ان بزرگوں کو اتنا سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے شٹل چھوڑا ہے. کون فقط سارا کا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسے شٹل آنکھیں بند کر کے مولویوں نے جھوٹ بولا ہے. تاسرا یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لهم قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون قالوا یا ایھا العزیز. اب آگے یا ایھا العزیز منتیں شروع ہو رہی ہیں. اے عزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک اس بنیامین کا باپ ہے بہت بوڑھا. فخذ احدنا مکانا، بس لے لے ایک ہم میں سے اس کی جگہ. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے بہت چنگا. من المحسنین، بہت احسان کرنے والوں سے، بہت چنگا جڑے تو. من المحسنین، اس لیے ہمارے میں سے کسی کو رکھ دے، بنیامین کو چھوڑ دے. وجہ ان لہو ابن شیخن، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، یعنی بیٹا بوڑھے باپ کے ہاتھ پکڑے پھرتا ہے. از شاہ صاحب کبیرہ، اس سے محبت رکھتا ہے. خود بس یہ تمہید تھی. اب مطالبہ بعد تمہید، بس لے لے احدنا، ہم میں سے ایک کو مکانہ، اس کی جگہ. بے شک دیکھتے ہیں ہم آپ کو دل سے نیکی کرنے والوں سے. قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا خدا کی پناہ یہ کہ ہم لیں الا من وجدنا متاعنا، مگر یہ کہ لیں ہم سوائے اس کے، یا الا بمعنی سوائے، سوا اس کے کہ پایا ہم نے اپنا سامان اس کے پاس. انا اذا لظالمون، بے شک ہم اس وقت البتہ ظالم ہوں گے. کرے کوئی بھرے کوئی، یہ کوئی قانون نہیں. جس کی بوری سے سکایا ملا اسی کو لیں گے، نہیں تو ظلم بن جائے گا. فلما استيئسوا منه، اور جس وقت مایوس ہو گئے برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیا، تو جدا ہو گئے مشورہ کرنے کو، میٹنگ کرنے کو. قال کبیرہم، کہا ان کے کبیر نے، بڑے نے، الم تعلموا ان اباکم، جہاں پر قصے میں بڑی زبردست گپیں لکھی، وہ جو پڑھ لے ماشاءاللہ اتنا زبردست جھوٹ ہیں کہ کر مزہ دیتے ہیں، مزیدار جھوٹ ہے. کہتے ہیں کہ پہلے تو برادران یوسف نے منت کی حضرت یوسف کی، عزیز مصر کی، کہ بھائی ہمارے حوالے کا ہے. لیکن جب عزیز مصر نہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایسے جوان تھے کہ یہودا اگر چیخ نکالتا تو حاملہ عورتوں کے حمل بھی گر جاتے. وہاں لکھا ہے مادہ جو حاملہ ہوتی ان کے حمل، اتنی سخت چیخ تھی.
اور جب یہ برادران یوسف جوش میں آتے تھے اور انہیں غصہ آتا تھا تو ان کے جسم کے بال وہ چنگاریاں بن جاتے تھے اور تلواروں کا کام دیتے بال جسم والا جب انہیں غصہ آتا، اور یہ جب غصے کے عالم میں بولتے تو ان کی زبان سے آگ کے شعلے نکلتے تھے اور پوری بھٹی بن جاتے تھے غصے سے بولتے، اور یہ اگر درختوں کو ہاتھ لگاتے نیچے سے وہ کھیڑ کے ان کو اوپر ڈالتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو جڑوں سمیت اکھاڑ لیتے۔ انہوں نے پہلے تو دیکھا نا منت سنت کی عزیز مصر کی، جب نہیں تو انہوں نے پھر الٹیمیٹم دے دیا 24 گھنٹے کا کہ اب بنیامین ہمارے حوالے کرو، نہیں تو خیر نہیں پوری مصر کی۔ یہ جوش میں آ گئے، یہودے نے آوازیں دی، مصر کی عورتوں کے حمل گر گئے اور ایک گلی سے شروع ہوئے ڈنڈا سروس، تو مصریوں کو مارنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کے آئے، انہیں پتا تھا ان کی پشت پر ہاتھ لگ جاتا تو ان کا غصہ ختم ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ کر آئے، ہر بھائی کی پشت پر ہاتھ لگاتے گئے، غصہ ختم ہوتا گیا۔ پھر نئے سرے سے پھر ان کو جوش آیا، یہ لمبی جوڑی جنگ آزادی لگی رہی وہاں پر، تو یہ ساری گپے ہیں۔ اب قرآن دیکھو، قصے میں بہت مزے ہیں، آپ جیسے حضرات کے کافی جمعے بن جائیں گے، زبردست جھوٹ ہے۔ ہاں بھائی قرآن میں میرا سچ ہے، اسی لیے فرمایا نحن نقص۔ دیکھو فلما استيئسوا منه، جب مایوس ہو گئے برادران یوسف، منہ عزیز مصر سے، خلصوا نجیا، جدا ہوئے مشورہ کرنے کو، قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، الم تعلموا، کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک باپ تمہارا، قد اخذ علیکم، تحقیق لیا تھا اوپر تمہارے، موثقا من اللہ، اللہ سے مضبوط وعدہ، ومن قبل ما فرطتم، اور پہلے تم جو زیادتی کر چکے ہو، فی یوسف، یوسف کے معاملہ میں، فلن ابرہا، میں تو نہیں ہٹوں گا، الارض، اس زمین سے، حتیٰ کہ اجازت دے مجھے باپ میرا، یا فیصلہ کرے اللہ میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ ہے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ تم اپنے باپ کی طرف، فقولوا، بس کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنا کا سارا کا، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، اس لیے وہ گرفتار ہے ملک مصر میں، وما شہدنا، اور ہم نہیں گواہ، الا بما علمنا، مگر اس کی گواہی دیتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، من رؤیت نصبا فی بیائہ، کہ ہم نے تو ٹوپا اس کی بوری میں دیکھا، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں ہے ہم واسطے پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والے، پوچھ بستی سے، اللہ تی کننا فیہا، جس بستی میں ہم تھے، اور قافلے سے، اللہ تی اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یہ آخری میٹنگ ہوئی، یہ یہودا تھا، اس نے کہا لن ابرح الارض، میں تو ملک مصر سے نہیں ہٹتا، ہمیشہ ادھر ہی رہوں گا، حتیٰ دو صورتیں ہیں، یا تو باپ مجھے خود بلائے، یا اذن لی ابی، یا اللہ کوئی فیصلہ کرے، یعنی بنیامین چھوٹ جاوے، بنیامین کی رہائی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، ان دو صورتوں کے علاوہ میں بالکل مصر سے نہیں ہٹتا، اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب کہتے ہیں مشورہ کہ تم سارے چلے جاؤ باپ کے پاس، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا ہم جا کے کیا منہ دکھائیں گے، تو کہا کہ آپ یہ جا کے آگے دستاویز رکھو، ارجعوا الی ابیکم فقولوا، جا کر کہنا کہ ابا جی تیرے بیٹے نے چوری کی، ان نبنا کا سارا کا، تیرے بیٹے نے چوری کی بنیامین نے، اس لیے وہ مصر میں گرفتار ہے، وما شہدنا،
اب حضرت یعقوب نہیں مانیں گے، آپ کہہ دیں کہ بھائی ہم تو گواہی نہیں دیتے مگر جو ہم جانتے ہیں، ہمیں جو پتا ہے کہ اس کی بوری سے ٹوپا نکلا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس نے چوری کی، یہی شہادت ہے۔ وما کننا، اور اگر حضرت یعقوب پوچھے نا بھائی آج لیے تھا اللہ یحاطہ والے، وہ آج موت کم من اللہ، تو وہ کہہ دینا کہ ہم نے آج کیا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے، لیکن پیٹھ پیچھے کا اب ہمیں کیا پتا، ہم سے چوری چھپے دوسرے چوری کر دی تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ وما کننا للغیب حافظین، ہم بوقت آج کرنے تیرے کے کہ یہ چوری کرے گا۔ دو معنی ہیں، ما کننا للغیب کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہمارا جو آج تھا اس کا تعلق تھا کہ جو چیز ہماری معلومات میں ہم حفاظت کریں گے، اب ہم سے چھپ کر جو اس نے چوری کر لی تو ہم غیب کے محافظ تو نہیں ہیں، ایک یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا کہ اس کی ہم نگرانی کریں گے، تو ہم غیب تھوڑے ہی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسا کرتوت بھی کرے گا۔ اور بزرگوں، تجھ سے جو ہم نے وعدہ کیا کہ اس کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بعد میں یہ کرتوت بھی کرے گا، ہم کو غیب تو نہیں جانتے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ بس القریہ، پوچھ بستی سے، اہل القریہ، بستی والوں سے پوچھ جس میں ہم تھے، یہ تحقیق کرنی ہے، بستی والوں سے بھی پوچھ سکتا ہے اور اس قافلہ والوں سے بھی جو جس میں ہم آئے ہیں کہ یہ باقی بات سچی ہے یا نہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم البتہ بالکل سچے ہیں۔ قالت قال بل سبلت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے کہا کہ گھاڑ لی ہے ایک بات سے تمہارے جیوں نے بات، یہ بات بھی تم نے خود گھڑی ہے۔ صبر جمیل، بس صبر جمیل، میرا صبر جمیل ہوگا۔ اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ لائے ان سب کو، انہو هو الحلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ خوب جاننے والا، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، یہ پہلی دفعہ بھی حضرت یعقوب نے یہ جملہ کہا سبلت لکم، اور بولو بزرگوں، سبلت لکم انفسکم امرا، کہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی۔ اب بنیامین کے معاملہ میں بھی حضرت یعقوب نے کیا کہا، سبلت لکم انفسکم امرا، حالانکہ دونوں باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ پہلے تو ان کا قصور تھا یوسف کے معاملہ میں، لیکن بنیامین کے معاملہ میں تو بھائی بے قصور تھے۔ حضرت یعقوب نے پھر کیوں فتویٰ دیا سبلت لکم انفسکم امرا؟ اس پر امام قرطبی وغیرہ نے، جساس اور قرطبی نے لکھا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ انبیاء اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجتہاد کیا ہے پہلی حالت پر، اسی پر قیاس کیا، بھائی پہلے انہوں نے فرار کیا تو اب بھی کیا ہوگا، فرار، تو حالت بنیامین کی حالت کو قیاس کیا ہے یوسف کی حالت پر، اسی سے مسئلہ نکل آیا کہ یہ جو کہا سبلت لکم انفسکم، یہ اجتہادن کہا، لیکن پہلی مرتبہ تو یہ کہنا ٹھیک تھا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص جب پہنچی تھی، اب کی بات یہ کہنا درست نہیں، تو یہ کیا ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہوئی ہے، یہ اصولی مسئلہ آ گیا۔ اور صبر جمیل پر بات ہو چکی ہے۔ اصلہ انجاتی یعنی پر ایک بات سمجھو، حضرت یوسف نے جو حضرت یعقوب کو خواب بتایا تھا، اس خواب کی بنیاد پر حضرت نے تعبیر بھی بتا دی تھی، اس خواب کی بنیاد پر یہ بات ذہن میں رہے، حضرت یعقوب کو اتنا یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف سے ملاقات ہوگی۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ حضرت یعقوب کو یقین تھا، کس وجہ سے؟ وہ جو خواب کی تعبیر بتائی تھی، ستارے سورج چاند کا سجدہ کرنا، اتنی بات کا حضرت یعقوب کو یقین تھا
کہ کذالک یجتبیک ربک، تو شروع میں پڑھائے ہو کہ یہ مقام حضرت یوسف کو ضرور ملے گا، اس بات پہ یقین تھا، لیکن اگلی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، اس کی صورت کیا ہوگی، خواب کی تعبیر کس طرح پوری ہوگی، کون سا زمانہ ہوگا، اور کیا اس کی صورت اور کیفیت بنے گی، یہ تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ جہاں پر غم آیا تو اصلّہ ان یاتینی بہ جمیعا، ایک جملہ کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو لائے، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لائے، کیونکہ غم جب حد سے بڑھتا ہے تو ہر چیز کا کنارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں تو بولو صوفیو، غم جب حد سے بڑھ جائے نا تو سمجھو اب غم بھی ختم ہونے والا ہے۔ بنیامین کی جدائی پر غم، پہلے بھی غم تھا، اب غم حد سے بڑھا تو کہتے ہیں عسیٰ ان یاتینی بہ جمیعا۔ اس سے مسئلہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز انتہا کو پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور مختصر معانی میں بھی کئی اشعار تھے، اطلب منکم بعد الدار لتقربوا، پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ہاں، ایک معنی اس کا یہ تھا، اور بھی مطلب تھے، تو غم کی انتہا کو پہنچے غم ختم ہو جاتا ہے، تو غم اب انتہا کو پہنچ گیا تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہو کہ سب کو اللہ ملانا چاہتا ہو۔ سب سے مراد یوسف بھی، بنیامین بھی، بڑا بھائی بھی، انہ هو العلیم الحکیم، کیونکہ ہویا جو علموں والا، حکمتوں والا، وتولی عنہم، مڑے ان سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جواب اور سیرت یعقوبیہ کی اصل اول، سولت لکم انفسکم امرا، دوسری غلطی پر بھی مارا نہیں، اور فصبر جمیل، ماتم نہیں کیا، الذی لا شکوہ فیہ، اصلا رجا بوجود اسباب کے مایوسی کے۔ حضرت کو امید اب بھی ہے لیکن اسباب کوئی نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اسباب ختم بھی ہو جائیں، اللہ پر یقین اور امید رہے۔ اور انہ هو العلیم الحکیم، یہ علت وہ علیم بھی ہے حکیم بھی۔ وتولی نمبر 4 جہارم، اور مڑے ان سے ان کے بعد تبھی کی وجہ سے، وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہا افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ، اور سفید ہو گئی آنکھیں اس کی، من الحزن، حزن سے، وہو کظیم، اس حال میں کہ وہ اڑنے والا تھا، وہو کظیم، غم کو روک کر اڑنے والا تھا۔ قال یا اسفا علی یوسف، افسوس اوپر یوسف کے، یہاں پر سوال ہے کہ اب یوسف کی بات تھی یا بنیامین کی؟ اب کی باری میں تو بنیامین گم ہوئے، بنیامین کو روکا گیا، لیکن کہتے کیا ہیں؟ افسوس ہے اوپر یوسف کے، یا اسفا علی یوسف۔ یہ ایک تو اشکال ہے، لیکن جواب، جو آدمی غم برداشت کرنے والا اسے پتا ہے کہ نیا غم جب لگتا ہے تو پرانا بھی یاد آ جاتا ہے، جب نیا غم لگتا ہے تو پرانا بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو حضرت بنیامین کا نیا غم تھا، اس کی وجہ سے پرانا یوسف کا غم بھی یاد آ گیا، اس لیے کہا یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ۔ اس کے دو معنی ہیں، وابیضت عیناہ، ایک معنی یہ ہے کہ سفید ہو گئی تھی آنکھیں حضرت یعقوب کی، من الحزن، حزن سے روتے روتے، وہو کظیم، اس حال میں کہ وہ کڑنے والے تھے، قلب حزین تھا، ووجہ شدت ضبط کے، وہ کڑنے والے تھے، اندر ہی اندر کڑتے رہتے تھے۔ وابیضت عیناہ، ایک معنی تو یہ ہے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، نابینا ہو گئے غم سے روتے روتے،
عام مفسرین نے معنی یہ کیا من الحزن. پھر اس پر اختلاف کیا کہ بالکل نابینے ہو گئے تھے یا کچھ نابینے ہوئے، بالکل نابینے ہو گئے تھے یا کچھ نابینے ہوئے، اس میں اختلاف کیا. تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ بالکل نابینا ہو گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نظر کمزور ہو گئی تھی. یہ بھی دونوں قول ہیں. اور اس پر پھر اشکال ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے جسمانی عیبوں سے پاک ہو، اور اندھا ہونا عیب ہے. تو پھر یعقوب علیہ السلام نابینے کیوں ہوئے؟ یہ تو نبوت کے خلاف ہے. اندھا ہونا عیب ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ امامت دو قسم پر ہے، ایک ابتداءً ہے اور ایک عارضی ہے. ایک حقیقی اندھا پن اور ایک عارضی امامت. جہاں پر حضرت یعقوب کی امامت عارضی ہے، تو جہاں انبیاء سے ان وجوب کی نفی ہے وہ دائماً حقیقتاً ان وجوب سے نفی ہے، اور جہاں جو اثبات ہو رہا ہے وہ عارضی طور پر ہو رہا ہے. بلا اشکال. یہ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر کوئی اشکال نہیں ہے. وَبْجَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. اگر وہ سمجھ آ جائے تو معنی بہت زبردست ہے. وَبْجَزَّتْ عَيْنَاهُ کا یہ معنی ہی نہیں کہ نابینا ہو گئے رو رو کر. اور قرینے قیاس عقلاً بھی بھائی سمجھو بزرگوں، جتنا قریبی رشتہ دار مر بھی جائے نا تو رونا کتنا آتا ہے؟ ہفتہ آئے گا، 2 ہفتہ آئے گا، تو ساری زندگی آدمی روتا رہتا ہے. جتنا قریبی محبوب بھی مر جائے تو چند دن ہی رونا ہوتا ہے. پھر رونا تو دکھ علیحدہ چیز ہے، غم رہ سکتا ہے، لیکن رونے کی کیفیت یہ ساری زندگی نہیں رہتی. اب یہ دیکھا جائے کہ 40 سال تک حضرت یعقوب روتے ہی رہ گئے، یوسف کی جدائی میں آنسو بہتے ہی رہ گئے حتیٰ کہ نابینا ہو گئے. یہ بات بڑی عجیب ہے. وہ تو ممکن تو ہے لیکن ہے بڑی عجاب، عجیب بات ہے. اس کے جواب بھی ممکن ہے. اس لیے جہاں رونے والا معنی ہی کوئی نہیں کہ حضرت 40 سال تک روتے رہے. جہاں ذرا خیال کرو، معنی یہ ہے کہ جب میری طرف دیکھو گے سمجھ آئے گی. مطلب یہ ہے کہ جب بنیامین کی خبر پہنچی وَبْجَزَّتْ، آنسو اس وقت اترے، اور اس طرح اترے کہ آنکھیں بھر گئی آنسوؤں سے. تو آنسو سفید ہوتے ہیں نا، آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئی. یہ ہے وَبْجَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اس حزن کی وجہ سے جو اس وقت آنسو نکلے نا بنیامین کا سن کر، اس کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی. جب پانی سے آنکھیں بھر جائیں تو سفید نہیں ہوتے آنسو، وہ سفیدی مراد ہے. اور یہ مطلب ہے کہ حضرت یعقوب نابینے نہیں ہوئے. مقصد ہے کہ بنیامین کی جب خبر سنی تو یکدم رونا آیا، آنسو آئے. آنسو اتنے کثرت سے تھے کہ حضرت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. وَبْجَزَّتْ عَيْنَاهُ، اسی کو وَبْجَزَّتْ سے تعبیر کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. من الحزن، حزن سے. یہ معنی سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ آگے پھر فرتدہ بصیرہ پر اعتراض ہوگا. فرتدہ بصیرہ، وہاں بصیرہ ایک بصر سے ہے، ایک بصیرت سے. اور کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں بھیجا تھا کرتا اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ بھائیوں پر تو پہلے اعتماد کوئی نہیں حضرت یعقوب کا. کرتا بھیجا بطور علامت کے کہ بھائیوں پر اعتماد نہیں. حضرت یعقوب کرتا دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ باقی یہ بطور نشانی یہ عادت تھی کہ حضرت یوسف زندہ ہے اور انہیں کا کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب باپ کے چہرے پر مارو یہ نہیں ہے کیسے مار دو، مطلب ہے سامنے رکھو فرتدہ بصیرہ، تو حضرت یعقوب کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یوسف زندہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بینائی واپس آ جائے گی. حضرت یعقوب کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یوسف کو زندہ ہے. کیا سمجھے ہو دوستو بزرگوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ وَبْجَزَّتْ عَيْنَاهُ کا کیا معنی کیا؟ کون سے آنسو؟
بنیامین کا سن کر تازہ زخم لگانا، اس وقت جو آنسو آئے، یہ نہیں کہ 40 سال روتے رہے، نابینے ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں، نہیں، اس وقت جب روئے فوراً آنکھوں میں ایسے کثرت کے ساتھ آنسو آئے، آنکھیں بھر گئی، اس کو تعبیر کیا وَبْجَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آگے پھر کیا مطلب ہوگا؟ حضرت یوسف نے کرتا کیوں بھیجا تھا؟ آپ نے تو نہیں پڑھا ہے کرتا بھیجا تھا کہ یوسف یعقوب کی آنکھوں پہ لگاؤ، اس کی بینائی واپس آ جائے گی، اس لیے۔ لیکن وہاں کرتا بھیجا تو آپ نے یہ توجیہ پہلی پر یہ مانا ہوگا۔ دوسری توجیہ پر حضرت یوسف نے کرتا بھیجا تھا تاکہ بھائیوں پر، کیونکہ بھائیوں پر تو حضرت یعقوب کو اعتماد نہیں تھا کہ وہ تو پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے، تو اگر وہ بھائی آ کے خبر دیتے کہ یوسف بادشاہ ہے تو اتنا یقین نہ ہوتا، تو حضرت نے وہ کرتا دیا اور کہا کہ اس کو ابے جی کے سامنے ڈال دینا پر وہ، تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ چنانچہ وہ کرتا لے آئے، یہ نشانی تھی حضرت یوسف کی، وہ نشانی آ کر سامنے رکھی، پر صدہ بصیرہ ہو گیا یقین والا، حضرت یعقوب کو یقین آ گیا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے گی یا نہیں؟ کتنی توجیہیں ہو گئی؟ دو۔ کتنی توجیہیں ہو گئی؟ دو۔ جمہور مفسرین کی پہلی ہے، یہ بھی یاد رکھو، عامت المفسرین نے وہ پہلے والی بات کی جو میں نے پہلی توجیہ ذکر کی، ایک یہ بھی بن سکتی ہے جو دوسری ذکر کی، اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں۔ وَبْجَزَّتْ عَيْنَاهُ، جہاں حاشیہ پڑھو بڑا زبردست لکھا ہے، تعویذ نکاح، جو سویا رہے گا اس کا نکاح نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ جو نہیں بولے گا بالکل کوئی نکاح نہیں۔ شادی شدہ نہیں بولتے اس ڈر سے کہ دوسرا کہیں نہ ہو جائے۔ تبلیغی تھا نا، تبلیغی بیان کر رہا تھا، تبلیغی تھا بیان کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ دوستو بزرگوں، جنت میں ایک چلہ لگاؤ، جنت میں اللہ 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کی 2 شادیاں تھی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے اجازت، میری توبہ تبلیغ سے، میری 2 بیویاں ہیں، انتظار نہیں چھوٹتی، اگر 70 گلے پڑ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ 70 گلے پڑی تو پھر خیر نہیں۔ ہاں بھائی، تعویذ نکاح انما اشکو سے لے کر اللہ تک، فطروں کے قبل اور سنت عشاء کے بعد 313 بار پڑھے اور ارادہ خاص جگہ کا ہو، او محترمہ، پھر جب یہ مکمل پڑھ لے تو سجدہ میں چلا جاوے، اور سجدہ میں یا غفور 5 مرتبہ پڑھے، اور شہادت کی انگشت بسوئے آسمان کھڑی کر لے۔ یہ عمل 41 دن کرے، انشاءاللہ نکاح میں شبت، نکاح ہو جائے گا، لیکن طالب علموں کے بس میں نہیں۔ 41 دن یہ عمل کرنا طالب علم کے بس میں نہیں۔ وَبْجَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ، کہا انہوں نے خدا کی قسم ہمیشہ رہے گا تذکرہ کرتا یوسف کا، حتیٰ تکون حرضاً، حتیٰ کہ ہو جائے گا تو مریض بن جائے گا، او تکون من الحالکین، یا ہو جائے گا من دیجئے کیا اجل، کس سے ہو جائے گا؟ وہ بولو کس سے ہو جائے گا؟ میتین سے۔ نبی پر بھی موت آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ میت، اور میت بھی عام میتین سے ہو جائے گا، تو میتین سے، تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہو جائے گا تو من الحالکین، میتین سے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں کہ میتین سے ہوگا، حالکین سے ہوگا۔
من الحالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. جواب انما سوا اس کے نہیں کہ میں شکایت کرتا ہوں بثی اپنے غم کی، بثی حزن عظیم کی، حزنی چھوٹا غم الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وعالم من اللہ ما لا تعلمون اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے. اے میرے بیٹو اذهبوا جاؤ فاستحسسوا کوشش کرو تلاش کرو من یوسف و اخیہ حضرت یوسف اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ اور نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، انہو بے شک نہیں مایوس ہوتے من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون مگر قوم کافر، نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر قوم کافر. یہاں پر ایک مولوی صاحب نے یہ آیت لکھ کے کہا کہ خودکشی کو کرے.